یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مت شکار کرو کوئی چیز جب تم حالت احرام میں ہو۔ اب یہ مطلقاً شکار کی بات آ گئی، یہ کھانے پینے کا شکار بھی، اور کوئی درندہ بھی نہیں شکار کرنے کی ضرورت کہ کوئی شوقیہ کوئی شیر مار دے یا کوئی اس طریقے سے ریچھ مار دے کہ جس کی کھال میں استعمال کروں گا۔ ویسے تو کھال کے لیے کوئی مارتا ہے وہ ایک علیحدہ بات، احرام کی حالت میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں آپ کر سکتے۔ باقی اس میں وہ مکھی مچھر یا اس طرح کی چیزیں، وہ کسی نے غلطی سے کوئی مچھر بیٹھا تھا یوں مار لیا، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے نا، ایک عراقی آ کے عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں مچھر یا مکھی مار دے تو عبداللہ بن عمر نے کہا پہلے تو انہوں اندر بلاؤ نا میرے کو، یہ کون ہے؟ تو آپ پوچھے کہاں سے؟ ان کا عراق سے۔ ان کا ہے اہل عراق، تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا جن کے بارے میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ادھر تم لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اور ادھر تمہاری شریعت کی پابندیاں اتنی سخت ہیں کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ حالت احرام میں اگر کوئی مچھر یا مکھی مار دے تو اس کا کوئی کفارہ تو نہیں ہے۔ وہ انہی آیتوں کی وجہ سے کہتے تھے نا کہ قرآن نے منع کیا کہ آپ نے کوئی شکار نہیں کرنا، تو وہ انہوں نے کہا اگر مچھر شکار ہو گیا یا مکھی شکار ہوگی تو اب ہم کفارہ کیا دیں؟ اس آیت کے ساتھ وہ بخاری کی حدیث جوڑیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو کوئی اس کے اوپر تو کوئی کفارہ نہیں، وہ تو ایک نارمل چیز ہے۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں جس طرح درندے ہیں یا چرندے ہیں جو چرنے والے جانور ہیں، وہ نہیں آپ کر سکتے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی جان بوجھ کے قتل کر دے گا کوئی جانور، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، پھر اس کی جزا یعنی اس کا بدلہ، اس کا فدیہ یہ دینا پڑے گا اسے جو کچھ اس نے قتل کیا اس کے ایکویلنٹ اس کو جانور دینا پڑے گا۔ ہرن ماری ہے تو ظاہر اب ہرن تو اس کو شکار کرنا تو بڑا مسئلہ ہے، پھر اس کو ہرن کے ایکویلنٹ کوئی بکری یا بکرا کعبہ کی حدود کے اندر قربان کرنا ہوگا، یا خود نہیں جا سکتا تو یہاں پہ کعبے کی طرف بھجوا دے، جسے دم کہا جاتا ہے۔ حج میں بھی کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو آپ دم دیں گے نا، جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا حج یا عمرے میں، تو میرے سر میں اتنی جوئیں پڑ گئی کہ وہ سر سے ٹپکتی تھی، تو اب جب تک میں وہ سارے ارکان ادا نہیں کرتا تو میں حلق تو نہیں کروا سکتا تھا، لیکن وہ جوئیں اتنی تنگ کر رہی تھی، حضور کے پاس پیش ہوئے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تم سر کے بال منڈوا دو۔ یہی آخری حل ہے نا کہ وہ بال ہی منڈوا دیے جائیں تاکہ جوؤں سے جان چھوٹ جائے، اور اس کے ایکویلنٹ پھر تم جو ہے نا وہ ایک بکری صدقہ کرو، کیونکہ ظاہر ہے وہ حج میں بال تو نہیں آپ منڈوا سکتے، تو یہ مجبوراً کرنا پڑا، تو اس کے ایکویلنٹ آپ کو پھر فدیہ دینا ہوگا، اسے دم بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے بکری دوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یا پھر تم 6 مساکین کو کھانا کھلا دو، آدھا سا ان کو کوئی اناج دے دو، آدھا سا آج کا آلموسٹ 1.25 کلو بنتا ہے، کیونکہ پورا سا جو ہے وہ 2.5 کلو ہے، جو ہم رمضان میں بھی دیتے ہیں صدقہ فطر، اس کا آدھا۔ تو یا پھر تم 3 روزے رکھ لو اگر تم یہ نہیں کر سکتے، 6 مساکین کو یا 3 روزے۔ تو اب ظاہر ہے کہ قرآن میں اس کی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں، سورۃ البقرہ میں ذکر آیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف ہے تو وہ فدیہ دے گا، لیکن وہ تفصیل پھر بخاری مسلم میں آئی کہ کیا کرے گا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ نہیں آئے گا، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس مسئلے کو اجتہاد پہ چھوڑ دیا گیا، جس کو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے، اور وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے جانور شکار ہوتا ہے تو وہ اس کے بدلے ایک جانور دے گا، ذوا من النعم یحکم بہ ذوا عدل منکم، جس کا فیصلہ 2 معتبر اہل علم کریں گے، منکم ہدیم بالغ الکعبہ، وہ ہدیہ ایسا جو کعبے تک پہنچانا ہوگا۔ یا تو یہ کر لے، وہ ظاہر ہے وہ کسی نے سپوز نیل گائے شکار کی ہے، اب وہ ڈیسائیڈ پھر کیا جائے کہ اس کے ایکویلنٹ قیمت اگر اس نے بکریاں بھیجنی ہے تو سپوز 3 بکریاں دے دے، اگر اس کو گائے نہیں مل رہی اس کے ایکویلنٹ، تو یوں کر لے۔ اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا ہے او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو اب اس پہ اجتہاد یہی کیا جائے گا کہ اگر بکری کے ایکویلنٹ 3 روزے ہیں
اور 6 مساکین کو کھانا ہے، تو اسی طریقے سے دیکھ لیا جائے اگر 3 بکریوں کے ایکویلنٹ بن رہا ہے تو روزوں کو پھر 3 گنا کر لیں، یعنی 9 ہو گئے، اور مساکین کو 3 گنا کر لیں تو 18۔ اس میں پھر آپ کو یعنی مختلف ائمہ کے مختلف اقوال ملیں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ کہتے ہیں تقلید کرنا ضروری ہے۔ ریڈیو مسئلے۔ اچھا، اگر کوئی امام اس کا کوئی مسئلہ نکال بھی دیتا ہے، سارے اماموں نے مختلف نکالے ہیں، کسی نے کچھ، یا اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا نہیں کہ اماموں کی تقلید کرنی ہے، اللہ نے کہا کہ اس وقت جو 2 بندے ہیں نا، کوئی پڑھے اہل علم، ان سے فیصلہ کروا لو۔ یہاں تو ہونا چاہیے تھا کوئی 4 امام بعد میں آئیں گے، وہ بتا دیں گے کتنا کتنا کرنا ہے، تو قرآن ہی خلاف ہے تقلید کے۔ ورنہ یہ آتا کہ جی 2 بندے جو تم میں سے فیصلہ کریں کہ ہاں جی اس نے اگر شیر مارا ہے تو اس کے ایکویلنٹ یہ ہے، شتر مرغ مار دیا تو اس کے اگینسٹ یہ ہے، ہرن مار دیا تو اس کے اگینسٹ یہ ہے، کچھ بھی نہیں، بس چھوڑ دیا۔ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، قرآن اور سنت فکس ہے، تو یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی بھی کوئی رائے قائم کر سکتا۔ او عدل ذالک صیاما، یا پھر اس کے ایکویلنٹ روزے رکھ لیں۔ وہ روزے میں نے آپ کو بتا دیا، کہتے ہیں نا جی قرآن میں مسئلہ، وہ جو قاضی شریح کو خط لکھا تھا حضرت عمر نے، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے اور سنن نسائی میں بھی، کوئی مسئلہ ہو تو پہلے قرآن میں دیکھ، قرآن میں نہ ملے تو سنت میں، سنت میں نہ ہو تو اجماع امت میں، وہ بھی نہ ہو تو اجتہاد کر، اور بہتر ہے کہ اجتہاد کی طرف نہ ہی جا اگر مسئلہ سوالو ہو رہا ہے۔ یہاں پہ تو میں نے آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر دیا ہے، سورۃ البقرہ کی وہ جو آیات ہیں جن میں یہ یعنی حج کا ذکر ہوا، ان میں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے اور اس کو پھر کوئی دم دینا پڑتا ہے تو وہ دم دے لے، یا یہ ساری چیزیں، اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ بکری یا اس کے ایکویلنٹ 3 روزے، 6 روزے، 3 روزے یا 6 مساکین کو کھانا، بس وہ ایکویشن آپ لگا لیں، تو وہ آپ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، چلے 2 اہل علم سے کرا لیں، اگر انہوں نے بخاری مسلم پڑھی ہوئی تو اہل علم تو پتہ ہی نہیں ہونا، انہوں نے اندازے لانے نے، تو میں نے تو آپ کو باقاعدہ ریفرنس دے دیا، لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ مزہ چکھ لے اپنے اس کام کا۔ یعنی دنیا میں اللہ نے ایک مدنی پینلٹی رکھ دی ہے کہ تاکہ وہ اس کا ایکویلنٹ کفارہ بن جائے۔ جس طرح ہے نا کہ اگر کسی سے کوئی مسلمان قتل ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں، ایکسیڈنٹلی تیر چلایا تھا جانور کو، آگے بندہ آ گیا، روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، تو وہاں پہ بھی ہے کہ توبہ تو کرنی ہے، دیت بھی دینی ہے، 100 اونٹ ابو داؤد میں آیا مرنے والوں کو، پلس ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے، اور اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یا 60 مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو آپ نے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو پینلٹی پڑے گی ان کاموں کی، وہ ہر جگہ ہے، یہاں پہ بھی آپ کو پینلٹی ہے کہ اگر آپ نے حرکت کی ہے تاکہ تم مزہ چکھو اس کا، جو کچھ یہ تم نے حرکت کی ہے تو اس کا تمہیں کفارہ تو ادا کرنا پڑے گا۔ عفا اللہ عما سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ ومن عاد، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے انتقام لے گا جو جان بوجھ کے اس چکر میں پڑ جائے، چلو جی خیر ہے تھوڑا شوق پورا کر لیں، جا کے میں فدیہ دے دیں گا، تو یہ شوقیہ میں نہیں کام کر سکتا کوئی، یعنی کسی نے بال جان بوجھ کے مڑوا دیے کہ ٹھیک ہے جی احرام کی حالت میں ایک بکری دے دوں گا، تو یہ حرکتیں نہیں کرنی آپ نے۔ یہ جان بوجھ کے نماز میں کوئی غلطی کرتا ہے جی اینڈ پہ سجدہ صاحب نکال لوں گا، یہ کام غلط ہے، یہ تو بھول چوک ہو گئی، تو پھر اس کے اوپر ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، یعنی بدلہ لے بھی سکتا ہے اور اس پہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ جیسی قدرت کس کی ہے اگر وہ بدلہ لینے کے اوپر آئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ اس کی حدوں کو ہم کراس کریں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ایسوں میں ہمیں شامل نہ کرے جو یہ حرکت کریں۔